حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کو گالی دینے سے منع کیا اور فرمایا، یہ نماز کے لیے گویا اذان دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو دولت دے تو پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک برا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بدزبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفہ نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پڑھے، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگی جانے والی چیزوں میں سے جسے وہ دے اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے تو اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے آؤ، نماز جتنی پاؤ اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔